بالله وكفى والصلاة والسلام سبحان والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھو سارے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مدنی کی عزت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کہ رخ مصطفیٰ ہے معائنہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ایک مرتبہ بھی منشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سرائکی یا اردو ہے؟ پشتونوں کا خیال رکھتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اردو سرائکی تو ہماری اپنی زبان ہے. اردو بہتر ہے. اردو بہتر ہے. انتہائی قابل رسد احترام اسد تعظیم و تقریب میرے معزز حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے ساتھ رواں دواں ہے. اور پورے ملک کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے مستانے انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنے اپنے طریقہ کار سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو منا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کی کروڑ ہا ارب ہا خرب ہا بے شمار انگنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو دو نعمتیں ہیں وہ ایک نعمت اللہ کا قرآن ہے اور دوسری نعمت آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات. کائنات کی کوئی نعمت ان دو نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے مال دیا، رزق دیا، ساز و سامان دیا، زمیندارہ دیا، تجارت دی، بچے دیے، گھر دیا، بیوی دی، اولاد دی، بے پناہ اس کی نعمتیں ہیں جن کا شمار اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی میں لانا چاہو، کبھی بھی شمار نہیں کر سکو گے. تو ان ساری نعمتوں میں سے من جملہ یہ دو نعمتیں جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک نعمت اللہ کا قرآن
اور دوسری نعمت آمنہ کا لال محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں یوں کہوں تو بے چارہ ہوگا کہ ایک قرآن وہ ہے جو آپ کو مسجد میں مدرسے میں کاغذوں پر لفظوں کی صورت میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ نہیں؟ دو گتے ہیں، جلد بندھی ہوئی ہے، اندر اوراق پر لفظوں کی صورت میں قرآن ہے، حرفوں کی صورت میں قرآن ہے. یہ علمی قرآن ہے. اور ایک وہ قرآن ہے جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو عملی قرآن. سمجھ آئے؟ عملی قرآن میرے آقا کی ذات ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب نے عمل کر کے دکھایا. ایمان ہے کہ نہیں؟ بولے نا دوست. آج ہم عملی قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. میلاد کی خوشی منانا درست ہے، جائز ہے. ہم میلاد کو مانتے ہیں، میلاد مناتے ہیں. کہیں آپ کو کوئی کہے کہ علماء دیوبند کے خادم نعوذ باللہ العیاذ باللہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا انکار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ایمان ہے، قاری صغیر صاحب کا عقیدہ ایمان ہے. جو بندہ میلاد کا انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے. وہ کون ہے؟ بے ایمان ہے. ہم ایک نہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میلاد مناتے ہیں. جن کا دل خوش ہوتا ہے ذرا زور سے سبحان اللہ. کتنے میلاد مناتے ہیں؟ زور سے بولے. دو. ایک میلاد جسمانی ہے، میلاد جسمانی. ایک میلاد روحانی ہے. میلاد جسمانی میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ کا بیان ہے، اور میلاد روحانی میں میرے آقا کی سیرت طیبہ کا بیان. میلاد جسمانی وہ کہ جس دن 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول میرے آقا، میرے محبوب آمنہ کے لال بن کر، عبداللہ کے چاند بن کر، عبد المطلب کے پوتے بن کر، ابو طالب کے بھتیجے بن کر، سیدہ کائنات سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے، پیٹ مبارک سے، آپ کی گود مبارک کے اندر آئے. یہ میرے آقا کا میلاد جسمانی ہے. اور میلاد روحانی کہ جب 40 سال بعد سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر غار حرا سے محمد رسول اللہ بنا. یہ میرے آقا کا میلاد روحانی ہے. ویسے اللہ نے تذکرے میرے آقا کے، ذکر خیر میرے آقا کا اس وقت بیان فرمایا جب ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی.
یہ انسان، یہ حجر و شجر، یہ نباتات و جمادات، یہ جن و ملائک، یہ نبی اور رسول، کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ توجہ فرمائیں، ابتدا میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول شیء خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو اس کائنات میں میرے اللہ نے پیدا فرمائی وہ میں محمد کا نور نبوت پیدا فرمائی۔ سمجھ آئے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ کے اندر جبل احد پر کھڑے ہیں، احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو میں محمد سے محبت کرتا ہے اور میں محمد اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے، میرے محبوب نے جو ہی اس پہاڑ پر اپنے رحمت والے قدم مبارک رکھے، آپ کے قدموں کا آنا تھا، یہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا، خوشی سے جھوم رہا ہے جیسے آپ کو کسی بات پر مزہ آئے، کسی کام پر مزہ آئے، آپ خوشی سے ایسے جھومنے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں۔ یہ پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے، جو حجاج کرام ہے وہ جانتے ہیں، عمرے والے جانتے ہیں کہ تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر لمبائی کے اعتبار سے اور اتنا ہی چوڑائی کے اعتبار سے یہ بڑا پہاڑ ہے، لیکن میرے آقا کے قدم مبارک آئے، حضور کے قدم مبارک آئے، یہ پہاڑ وفور جذبات سے، شوق جذبات سے جھومنے لگ گیا، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ میرے آقا نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ پر مارا اور فرمایا اسبت یا احد، اسبت یا احد، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدا۔ اے پہاڑ ٹھہر جاؤ، اے پہاڑ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیوں ہل رہا ہے، کیوں جھوم رہا ہے کہ تجھ پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اتنے بابرکت ہیں کہ جس مقام پر لگ جائیں اللہ اس مقام کو اونچا اور بلند کر دیتا ہے۔ اور صرف یہ کوئی میں زبانی دعویٰ نہیں کر رہا، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں، مالک لم یزل، مالک لم یزل، رب کائنات، رب کائنات قسم اٹھاتے ہیں قرآن میں
قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ذات سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے سچا ہو؟ بولے نہیں۔ خیال میں جگہ تنگ ہو رہی ہے، آپ دوسرا آگے تشریف لائیں گے، وہ باہر والے آگے آگے ہو جائیں گے تو جلدی جلدی باہر دوست دیوار پر بیٹھنے لگے تھے، ماشاءاللہ بس توجہ میری طرف فرمائیں۔ ایک قسم ہے جو آپ اٹھاتے ہیں، ایک قسم ہے جو میں اٹھاتا ہوں، کس بات کے لیے؟ کہ تاکہ ہماری بات کو سچا مانا جائے، ہماری بات کا اعتبار کیا جائے۔ بغیر قسم اٹھانے کے شاید اگلا فریق ہماری بات نہ سنے، ہماری بات کا اعتبار نہ کرے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی سچائی پر کسی کو اشکال نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ مجھ سے زیادہ اور سچا کون ہے، مجھ سے زیادہ اور سچائی بیان کرنے والا کون ہے؟ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ قرآن میں کس لیے قسم اٹھاتے ہیں، کس وجہ سے اٹھاتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی چیز کا شان بڑھانا ہو، مقام بڑھانا ہو، عظمت بلند کرنی ہو، رفعت دوبارہ کرنی ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک قسمیں اٹھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اس کے لیے میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدم مبارک جس مقام پر آئے، قرآن کہتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس شہر مقدس کی، شہر مبارک کی۔ کون سا شہر؟ مکہ میں قدم آیا، اللہ نے مکے کی قسمیں اٹھائیں۔ میں نے عرض کی اللہ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتے ہو یہاں کعبہ موجود ہے، فرمایا نا حجر اسود کی وجہ کر کے، فرمایا نا مقام ابراہیم کی وجہ کر کے، فرمایا نا اللہ کیا قسم اس لیے اٹھائی کہ یہاں صفا و مروہ موجود ہے، فرمایا نا کیوں قسم اٹھائی ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں انتا، اے میرے محبوب، چونکہ آپ نے اپنے مقدس قدم، مطہر قدم، مجلل قدم، معزز قدم، مشرف قدم، منور قدم اس شہر پر، اس زمین پر لگائے ہیں، میں اس لیے اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ جس مقام پر میرے آقا کے قدم لگ جائیں، اللہ اس زمین کی کیا اٹھاتا ہے؟ زور سے بولے، قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور خدا کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ جس چیز کا شان اور تو بالا کرنا،
آخر سب پڑھ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. آپ بھی درود پڑھتے ہیں, اللہ بھی درود پڑھتا ہے, میں بھی درود پڑھتا ہوں, اللہ بھی درود پڑھتا ہے. قرآن ہے ان اللہ وملائکتہ, کہ بے شک اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی. اب میں بھی درود پڑھوں, اللہ بھی درود پڑھے. خدا کے درود میں میرے درود میں فرق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے, اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے, جبریل کو, میکائیل کو, اسرافیل و اسرائیل کو, تمام ملائکہ کو جمع کر کے اللہ اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے. کہ فرشتے کبھی اپنے آپ کو بلند و بالا نہ سمجھنے لگ جائیں, جبریل کہیں اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں نوری مخلوق ہوں, عرشوں میں رہتا ہوں, عرشوں میں رہتا ہوں, اور حضور فرش میں رہتے ہیں. فرمایا ہے تو یہی کہ رہتا فرش پر ہے لیکن شان عرش والوں سے بلند, مقام عرش والوں سے بلند ہے. تو اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ مالک لم یزل, فرشتوں کے اندر اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کرتے ہیں. اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آمنہ کے لال کی عظمتوں کو بلند فرما, عبداللہ کے چاند کے مقام کو بلند فرما, ابو طالب کے بھتیجے کے شان کو بلند فرما, صدیق و فاروق کے یار کی عظمتوں کو چار چاند لگا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ میرے آقا نے, میرے محبوب نے احد پہاڑ پر قدم مبارک رکھا, پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا, اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اس احد پہاڑ کو جو بظاہر پتھر کا نظر آتا ہے اس کو سونے کا بنا دیا. کس چیز کا بنا دیا؟ سونے کا, گولڈ کا. سائنسدانوں نے آج تجزیہ کیا ہے کہ اگر سعودیہ عربیہ والوں کے پاس تیل کی دولت, مال دولت, پیسہ ختم ہو جائے, آئندہ آنے والی ان کی 7 نسلیں صرف اسی احد پہاڑ سے سونا نکال کر کھائیں تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. پھر بھی ختم ہے. کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت. جس کی برکت ہے میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے آقا نے قدم رکھے, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. اچانک آپ کی نگاہ پڑتی ہے, محلہ آپ دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک بندہ آ رہا ہے, ایک انسان آ رہا ہے, لیکن اس کی حرکات و سکنات ایسی ہے, اس کا چلنا پھرنا ایسے ہے کہ انسان نما تو ہے لیکن انسان نہیں ہے. چلتا چلتا میرے آقا کے پاس آیا, حضور علیہ السلام کو سلام کیا, میرے آقا نے سلام کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے شخص تو اپنی حرکات و سکنات سے مجھے انسان نہیں لگتا,
ابن آدم نہیں لگتا، بندہ نہیں لگتا. کہنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں. کس کون سے ہوں؟ جنات میں سے ہوں، جن ہوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا جن ہے تو؟ کہنے لگا ہاں آقا میں جن ہوں. آقا نے فرمایا اے آنے والے جن تیرا نام کیا ہے؟ نام بتا. کہنے لگا میرا نام حامہ ہے. حامہ میرا نام ہے. اچھا حامہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتے میرے باپ کا نام رحیم، لاہوری ہے سے رحیم ہے اس کا نام. باپ کا نام رحیم. جی ہاں. دادا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا دادا کا نام لعقیس. لعقیس. اچھا پردادا کا نام؟ کہتا ہے پردادا کا نام ابلیس. یعنی شیطان کا پڑپوتا. ابلیس کا پڑپوتا. اپنا نام بتایا حامہ، باپ کا نام رحیم، دادا کا نام لعقیس، پردادا کا نام ابلیس. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری کتنی عمر ہوگی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، اس وقت میں ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا تھا. ان کے ذہنوں میں وسوسے میں ڈالتا تھا. یعنی اتنی لمبی عمر کہ حضرت آدم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وقت تیرا یہ حال تھا کہ تو حضرت آدم کے بیٹوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا، اب تیرا کیا حال ہوگا؟ میں تبھی تو دیکھ رہا تھا کہ جب تو آ رہا تھا تیری حرکات و سکنات. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مطعون نہ فرمائیے. آقا میں نے حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ذات اقدس پر کلمہ پڑھا. حضرت نوح علیہ السلام کے میں ساتھ اکٹھے اس کشتی کے اندر سوار ہوا. آقا مجھے مطعون نہ فرمائیے. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا. میں انبیاء کے ہر نبی کے پاس جاتا، آج بھی مجھ سے میرے نام پوچھتے، میری عمر کا سوال کرتے. جب میں اپنی عمر بتاتا تو ہر نبی مجھے یہ کہتا ہمارا تیری بڑی لمبی عمر ہے، اگر تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو اس نبی کو ہمارے سلام کہنا، اس پیغمبر کو ہمارے سلام کہنا. آقا میں تو نبیوں کے سلام اٹھا کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. میں تو آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. میں تو آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے ابتدائی تقریر میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ میرے آقا، میرے محبوب دنیا پر آئے بعد میں اعتبار ظہور کے، اعتبار ظہور کے میرے آقا 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول اس دنیا پر ظاہر ہوئے، لیکن باعتبار تخلیق کے، باعتبار وجود کے اس وقت اللہ نے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو پیدا فرمایا.
جب حضرت آدم نہ تھے، حضرت نوح نہ تھے، حضرت ابراہیم نہ تھے، حضرت زکریا نہ تھے، حضرت یعقوب و یوسف نہ تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نہ تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نہ تھے، حضرت آدم نہ تھے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ عرش و کرسی، نہ دنا و فتدلی، نہ قاب قوسین. کسی چیز کا وجود نہ تھا. ابتدا میں اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا فرمائی وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت پیدا. میری بات سمجھ لیں. تو اب اس میں دو چیزیں میں نے بتلائی، ایک میلاد جسمانی، ایک میلاد، توجہ ہے کہ نہیں، ایک میلاد جسمانی، ایک میلاد روحانی. میلاد جسمانی میں نے عرض کی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا بیان. اس چیز کا بیان صورت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے. ایسے ہیں جسم میں تو یہی چیزیں ہیں، ہاتھ مبارک ہے، انگلیاں مبارک ہے، قدمین مبارک ہے. ان ساری چیزوں میں سے اگر ایک ایک چیز کا شان بھی بیان کیا جائے نا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کوئی بھی ترازو میں نہیں تول سکتا. اگر اللہ ترازو بنائے اور ایک تلاوڑے میں تمام انبیاء کے شان کو رکھے، ملائکہ کی عظمت کو رکھے، آسمان و زمین کو رکھے، حجر و شجر کا مقام رکھے، نباتات و جمادات کا مقام رکھے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے عرش معلا کا شان رکھے. آپ کو مزہ نہیں آیا؟ آیا ہو تو سبحان اللہ کہتے. جس کا شان رکھے عرش معلا کا، عرش معلا، اللہ کا عرش. ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ عرش معلا کا شان کم ہے، آمنہ کے لال کا شان زیادہ ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سے بڑھ کر اگر کہوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عرش معلا کا شان کم ہے، اور میرے محبوب کے گنبد خضرا، روضہ اطہر اور روضہ اطہر کی وہ زمین جس زمین پر اس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مس کر رہا ہے، لگ رہا ہے، اس مٹی کا شان، اس مٹی کا شان اللہ کے عرش معلا سے زیادہ ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا تھا کہ ایک تلاوڑے میں اگر عرش معلا کا شان رکھ دیا جائے، لاؤ کا مقام رکھ دیا جائے اور کرسی کا مقام رکھ دیا جائے، دراؤ فتح اللہ قاب قوسین کو اللہ پاک رکھ دے، اور ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کا مقام ہے، عبداللہ کے چاند کا مقام ہے، صدیق و فاروق کے یار کا مقام ہے، عائشہ و حفصہ کے سرتاج کا شان ہے. اگر اللہ پاک رکھ دے اور خود ترازو اپنے ہاتھ میں لے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا شان کم پڑ جائے گا، کم پڑ جائے گا.
آمنہ کے لال کا شان بڑھ جائے گا۔ یہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس لیے بیان کر رہا ہوں، شان اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں، ہمارے سینے میں حضور کی عظمت کی دھاک بیٹھ جائے، شان کی دھاک بیٹھ جائے، مقام کی دھاک بیٹھ جائے۔ اور میرے نغمے بورڈ والے دوستوں توجہ فرماؤ، جب عظمت دل میں آئے گی، جب شان دل پہ بیٹھے گا، مقام دل میں آئے گا، جب عظمت آئے گی پھر محبت آئے گی، جب محبت آئے گی پھر اطاعت اور فرما برداری آئے گی۔ سب سے پہلے دل میں کیا آنی چاہیے؟ عظمت۔ کیا آنی چاہیے؟ عظمت۔ جن لوگوں کے دلوں میں سچی عظمت بیٹھی، آج نعوذ باللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ہمارے جسم پر جوڑیں گی، بولیں تو صحیح دیں گی، پتہ چلا ہے؟ وہ بھی وقت تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ہندو نے کتاب لکھی، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، رنگیلا رسول کے نام سے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کا حوالہ دیا۔ مجمع میں ایک بڑھئی بیٹھا تھا، ترکھان بیٹھا تھا، کوئی مولوی نہیں تھا، عالم نہیں تھا، ولی نہیں تھا، داڑھی ترش لانے والا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، ترکھان تھا، راج گیری کا کام کرتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ آمنہ کے لال کی عظمت میں اس نے کمی کی ہے، گستاخی کی ہے، اٹھا، بازار سے چھری اور جا کر اس ہندو کو واصل جہنم کیا کہ جس نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو رنگیلا رسول کا العیاذ باللہ نام دیا تھا۔ اور پھر ملک پاکستان کے غیور لوگ اٹھے، قائد اعظم محمد علی جناح وکیل کے طور پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، یہ دونوں گئے غازی علم الدین کے پاس کہ ہم تمہاری وکالت کر رہے ہیں، عدالت میں تمہارا کیس لڑ رہے ہیں، تم کہنا کہ جب میں اس کو قتل کر رہا تھا میں اپنے آپ میں نہیں تھا، میری عقل درست نہیں تھی، میرا دماغ اس وقت ٹھیک نہیں تھا، میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا۔ غازی علم الدین کہنے لگا، قائد اعظم عقل تو اسی دن آئی کہ جس دن میں نے اس ظالم کو واصل جہنم کیا، اس سے پہلے تو مجھے عقل تھی ہی نہیں۔ جاؤ یہ بات کسی اور کو بتانا، میں نے اس جیل میں خواب کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ میرے آقا نے مجھے آ کر اپنے سینے سے لگایا ہے، جاؤ میرے پاس اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے کہ میں پھانسی کے پھندے کو چوم کر اس پر چڑھوں گا کہ میں نے آقا کی عفت و عصمت پر، عزت پر اپنی جان قربان۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارا سب کچھ حضور کے صدقے سے، بے شک سب کچھ ہماری حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ہے۔ خدا کی قسم
پہلی قومیں، پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں، ماتھے پر لکھا جا رہا تھا کہ یہ چور آ رہا ہے، یہ زانی آ رہا ہے، یہ شرابی آ رہا ہے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ ماتھے پر تو نہیں، رات کو بندے نے چوری کی، صبح دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے رات کو چوری کی۔ رات کو بندے نے زنا کیا، دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے زنا کیا۔ ارے رات کو گناہ کرتے، صبح باندروں کی شکل میں، بولووں کی شکل میں، انسانیت ہی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان مینا سے روتے ہوئے گئے، سارا دن گزر گیا، میرے آقا روتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہے۔ اگلا دن عرفات میں آیا، حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اونٹ کے پلان پر بیٹھے ہوئے ہیں، سخت گرمی دھوپ ہے، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سارا دن یہاں گزر گیا، پھر اگلی رات مزدلفہ کے اندر آئی، میرے آقا اللہ کے حضور رو رہے ہیں، اللہ کو رحم آیا، جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب سے عرض کرو فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے میرے حبیب اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کرو، بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو۔ میرے آقا نے اپنا سوال نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کا سوال نہیں کیا، اپنے بیٹی کا بیٹے کا بیٹوں کا سوال نہیں کیا، میرے آقا نے ابو بکر و عمر کے لیے سوال نہیں کیا، عثمان و علی کے لیے سوال نہیں کیا، میرے آقا نے مکہ مدینہ والوں کے لیے سوال نہیں کیا۔ میرے آقا نے اگر حضور نے مانگا اللہ سے تو یہ عرض کی، اللہ میں اپنی گناہگار امت کے لیے مانگنا چاہتا ہوں، خطا کار امت کے لیے مانگنا چاہتا ہوں، اللہ میری امت میری امت میری امت جتنی گناہگار ہو جائے، جتنی خطا کار ہو جائے، جتنی سیاہکار ہو جائے، اللہ جتنی بھی غلطیاں کر جائے، اللہ مہربانی کرنا مہربانی کرنا، میرے امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، گناہوں کو نہ دیکھنا، بلکہ میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ کس چیز کو دیکھنا؟ روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمعہ کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، بات تفصیل سے نہیں ہو سکتی، میں نے عرض کیا حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں دو میلاد ہم مناتے ہیں۔ ایک میلاد جسمانی ہے جس میں صورت کا بیان ہے، ایک میلاد روحانی ہے جس میں سیرت کا بیان ہے۔ صورت اس میں جتنی عظمت شان بیان کی جائے، لیکن ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کا ولی ہر ایک بن سکتا ہے، آپ بن سکتے ہیں، میں بن سکتا ہوں، ولایت کسبی چیز ہے، جو جتنی محنت کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، امانت دیانت شرافت صداقت کی زندگی گزارنے لگ جائے، اس محنت پہ لگ جائے، ایک دن اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کوئی ولی کوشش کرے ساری زندگی کے میرا ایک بال، سر کا ایک بال حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جیسا بن جائے، بن سکتا ہے؟ نہیں، زور سے بولے، نہیں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کوئی کہے کہ ایک دانت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جیسا بن جائے، نہیں بن سکتا۔ تو صورت میں شان ہے، عظمت ہے، اور سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ، سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بنا کہ آپ کا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسا ہے، تلاوت قرآن کیسی ہے. تو یہ نمونے ہیں ہمارے، ہیں کہ نہیں ہے؟ جی بھائی، بڑے عرصے کے بعد میں حاضر خدمت ہوا. سبحان اللہ. چاہتے گھر وچ آئیے رحمت رب نے وسائی، چاہتے گھر وچ آئیے رحمت رب نے وسائی، ٹل گئی دکھ تے غریبی ہو گئی سوکھ سوائی، دودھ بکریاں نے صبح شام ودھائیاں، لال آمنہ دا چاہتے گئی حلیمہ جھولی پایا، گئی حلیمہ جھولی پایا. ہمارے سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیری زبان حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب خطاب فرمائے. میں نے بڑے بڑے ساتھی قریب تھے اور جتنا جڑ کے مقصود اتنا زیادہ فرمائے.
درود شریف